ایپیسوڈ 4 مرکہ ہوتے یروشلم کی بازیابی۔ ایوبی سلطنت کے سفر میں یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کا انتظار مسلمانوں کو صدیوں سے تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شام اور مصر کو متحد کرنے کے بعد صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس جنگ کا نتیجہ نہ صرف صلیبیوں کے خلاف مسلم دنیا کی فتح کا باعث بنے گا بلکہ یروشلم کی بازیابی کا راستہ بھی ہموار کرے گا۔ مرکہ ہوتے ہیں جو 1187 عیسوی میں ہوا، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ صلیبیوں کی تیاری۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اس مرکے کی اہمیت صرف زمین پر قبضے کے لحاظ سے نہیں تھی بلکہ یہ ایک روحانی فتح بھی تھی۔ یروشلم جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین شہر تھا، صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور صلاح الدین کا مقصد اس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنا تھا۔ اس دوران صلیبیوں کے بادشاہ بلڈوین فور، جو یروشلم کے بادشاہ تھے، نے اپنی افواج کو مضبوط کیا اور صلاح الدین کے خلاف ایک بڑی فوج تشکیل دی۔ صلیبیوں کے پاس زیادہ طاقتور افواج تھیں اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ صلاح الدین کو شکست دے سکتے ہیں۔ صلاح الدین کی حکمت عملی۔ صلاح الدین نے اس مرکے کے لیے نہ صرف فوجی طاقت بلکہ اپنی حکمت اور تدبر کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ اس نے اپنے افواج کو اچھی طرح سے تربیت دی تھی اور انہیں جنگ کی صحیح حکمت عملی سے آگاہ کیا تھا۔ اس کا ایک اہم مقصد صلیبیوں کی سپلائی لائنز کو کاٹنا اور ان کو مکمل طور پر محصور کرنا تھا۔ صلاح الدین کا منصوبہ تھا کہ وہ صلیبیوں کو ہوتے کے میدان میں کھینچ کر انہیں ایسی جگہ پر گھیر لیں جہاں ان کی طاقت کا اثر کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے جھنڈے تلے ایک متحدہ مسلم فوج تشکیل دی تھی جو مختلف علاقوں سے آئی تھی، جیسے مصر، شام اور عراق۔ مرکہ ہوتے کی تیاری۔ صلاح الدین نے اپنے لشکر کو ہوتے کے قریب جمع کیا جہاں صلیبی فوج بھی موجود تھی۔ اس میدان میں پہنچ کر صلاح الدین نے صلیبیوں کے حملے کا انتظار کیا اور ان کی سپلائی لائنز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس سے صلیبیوں کی فوج کو کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان کی کمی کا سامنا ہوا۔ صلاح الدین کے لشکر میں نہ صرف مقامی مسلمان شامل تھے بلکہ ترک اور کرد سپاہی بھی تھے جنہوں نے جنگ میں اپنی بھرپور مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مرکہ کا آغاز۔ 1187 عیسوی میں مرکہ ہوتے کا آغاز ہوا۔ دونوں افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی اور جنگی مہارت کا بھرپور استعمال کیا۔ اس نے صلیبیوں کو پستہ قدمی پر مجبور کر دیا اور ان کے حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ صلیبیوں کی فوج جو ابتدا میں بھرپور حملہ آور تھی، جلد ہی دم توڑنے لگی کیونکہ ان کے پاس سامان کی کمی تھی اور ان کے سپاہی تھک چکے تھے۔ صلاح الدین کی فوج نے ان کو گھیر لیا اور ایک فیصلہ کن شکست دے دی۔ صلیبیوں کی بڑی تعداد کو قید کر لیا گیا اور ان کے اہم رہنماؤں میں سے بیشتر ہلاک ہو گئے۔ یروشلم کی بازیابی۔ مرکہ ہوتے میں کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی کی نظر اب یروشلم پر تھی۔ صلیبیوں کی شکست نے ان کی سرزمین کے بیشتر علاقوں سے ان کا قبضہ ختم کر دیا تھا۔ صلاح الدین نے یروشلم کے مفتوح ہونے کے بعد اس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ صلاح الدین نے یروشلم میں داخل ہو کر اس شہر کو مسلمانوں کے لیے پاک اور محفوظ بنا دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ یروشلم جو ایک طویل عرصے سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اب دوبارہ ان کے ہاتھوں سے نکل آیا تھا۔ صلاح الدین نے اس موقع پر نہ صرف شہر کو صاف کیا بلکہ وہاں موجود مسیحی، یہودی اور مسلمان تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے امن کا پیغام دیا۔ اس نے یروشلم میں موجود تمام مذہبی مقامات کو محفوظ بنایا اور وہاں کسی بھی قسم کی تباہی سے بچایا۔ اس کی انسانیت پسندی اور رحم دلی کی بدولت یروشلم میں رہنے والے تمام افراد کو تحفظ دیا گیا۔ اختتام۔ ایک عظیم فتح۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ کامیابی نہ صرف سیاسی تھی بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی فتح بھی تھی۔ یروشلم کی بازیابی نے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور صلیبیوں کے خلاف ان کی جنگ کو ایک نیا جذبہ دیا۔ صلاح الدین کی قیادت میں یہ فتح اس بات کا غماز تھی کہ اتحاد، حکمت اور عزم کے ساتھ کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا اور اپنے عہد کے دیگر اہم حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنایا۔ مزید اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں ملیں۔ جاری ہے۔